بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد وآل محمد پر۔ میں لباس صفا اور آپ دیکھ رہے ہیں SNN چینل اور زین العبا 72۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ نے مسجد ایرانیان مغل مسجد میں 58 سال ذکر سید الشہداء محرم کے عشر اولیٰ کو خطاب کیا، اور پوری بمبئی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا آپ کی مجالس کو سنتی تھی۔ SNN چینل اور زین العبا 72 خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب کے بلندی درجات کے لیے بارگاہ پروردگار عالم میں ہم دعا کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک خوشخبری ہے اپنے ناظرین کے لیے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ کے فرزند ارجمند خطیب آل عمران علی جناب مولانا یعصوب عباس صاحب قبلہ، خطیب اہل بیت علی جناب مولانا اعجاز عباس صاحب قبلہ، خطیب اہل بیت علی جناب مولانا ظہیر عباس رضوی صاحب قبلہ، مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ کے ساتھ ساتھ مسجد ایرانیان کے روح رواں محترم علی نمازی صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ کے نام پر چوک کا اہتمام یہاں پر کارپوریشن کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے۔ ہم ممبئی کارپوریشن کے ساتھ ساتھ مہاراشٹر حکومت کا اور محترم صفدر کرم علی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے ان کی خدمت میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئیے خود خطیب اہل بیت علی جناب مولانا یعصوب عباس صاحب قبلہ، یعصوب بھائی، یہ جو خوشخبری آپ کو ملی ہے، کل کا جو پروگرام ہے، مومنین سے آپ کا کیا کہنا ہے، اور مہاراشٹر کی کارپوریشن اور مہاراشٹر کی سرکار سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کے SNN چینل اور زین العبا 72 چینل کا تہہ دل سے خانوادہ خطیب اکبر کی جانب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کل 23 جنوری ہے اور شب ولادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کل ایمرجنسی گیٹ JJ ہاسپٹل کے سامنے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر چوک کا افتتاح، اس کی رونمائی کل انشاءاللہ ہوگی، اور اس کے بعد مغل مسجد میں ایک مختصر پروگرام منعقد ہوگا۔ اس کے لیے میں اپنے خانوادے کی جانب سے ممبئی کارپوریشن کا اور گورنمنٹ آف مہاراشٹر جناب صفدر کرم علی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں گورنمنٹ آف مہاراشٹر سے یہ کہنا چاہوں گا اس موقع کے اوپر کہ جس طریقے سے عزاداری میں اور امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے میں جو تعاون ہمیں حکومت مہاراشٹر کا حاصل رہا ہمارے ماضی میں یعنی پاسٹ میں، انشاءاللہ وہ آگے بھی اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تاکہ اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ جس طریقے سے ہو رہا ہے یوں ہی ہوتا رہے۔ بہت بہت خصوصی طور پر مولانا یعصوب عباس صاحب، مہاراشٹر کے عوام مومنین سے کل کے پروگرام کے لیے آپ کی کیا گزارش ہے؟ میں سب سے پہلے حضرات علماء کرام، خطباء کرام اور انجمن ماتمی کے تمام ارکان، شعراء کرام اور ممبئی کی تمام ماتمی انجمنیں جسے انجمن ماتمی کہتے ہیں، اور تمام قومی ادارے اور تمام مومنین ممبئی سے میری گزارش ہے کہ 23 تاریخ کو بعد نماز مغرب ٹھیک 7 بجے JJ ہاسپٹل انشاءاللہ وہاں کے اوپر کووڈ کے سارے پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے وہاں کے اوپر پہنچیں، اور پہنچ کے انشاءاللہ اس کی رونمائی میں شرکت کریں۔ اس کے بعد میں مغل مسجد میں جو پروگرام منعقد ہوگا، جس کی نظامت علی جناب مولانا ظہیر عباس رضوی صاحب قبلہ فرمائیں گے، انشاءاللہ اس کے اندر ضرور شرکت کریں۔ اور میں جناب علی نمازی صاحب کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے شانہ بشانہ ہر موقع پر یہ کھڑے رہتے ہیں، میں اپنی جانب سے ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے ناظرین، ساتھ ہی ساتھ خطیب اہل بیت علی جناب مولانا ظہیر عباس رضوی صاحب قبلہ نے ایک طویل عمر خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ کے ساتھ گزاری ہے، شانہ بشانہ رہ کر ساتھ ہی ساتھ مہاراشٹر کی سیاست پہ بھی اور سماج پہ بھی آپ کی ایک گہری نظر ہے۔ مجھے لگتا ہے مولانا پہلی مرتبہ حکومت کی جانب سے کسی خطیب، کسی عالم اور کسی ذاکر کے نام پر اتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے۔ صفدر صاحب کی کوششوں کے حوالے سے، مہاراشٹر حکومت اور کارپوریشن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ایک تاریخی کام ہوا ہے ممبئی کے اندر۔ پہلا چوک جس کا افتتاح کل ہونے والا ہے وہ خطیب اکبر
علی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اللہ مقامہ کے نام سے ہوگا۔ یوں تو صفدر بھائی نے اس سلسلے میں بڑے کام کیے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت امام حسین چوک، جناب عباس اسٹریٹ، اور اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا کے نام پر، پھر آخر وہ شہدائے کربلا گیٹ، اور اس کے بعد یہ چوک۔ تو صفدر کرمالی صاحب کی بڑی کوششیں اس مسئلے میں، بہت دوڑ دھوپ کیا ہے انہوں نے۔ اور میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب خطیب اکبر اللہ مقامہ کا حق ہے ممبئی، خاص کر ممبئی کے شیعوں پر، اس لیے کہ 58 سال اپنی زندگی کے انہوں نے اس ممبئی میں گزارے ہیں ایام اعزا کے سلسلے میں۔ اور صرف یہی نہیں کہ پہلے عشرے میں آتے تھے، اس کے بعد خمسہ عشرہ انہوں نے یہاں خطاب فرمایا ہے، اور جو اب کنٹینیو ہے، جسے خطیب اہل بیت جناب مولانا اعجاز عباس صاحب خطاب فرما رہے ہیں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں۔ تو جو خدمات خطیب اکبر کی خصوصی طور پر، یوں تو پوری زندگی انہوں نے ذکر اہل بیت میں گزاری ہے، اور پوری دنیا میں کوئی ایک آدھ جگہ نہیں جناب، ہمارے یہاں بہت کم شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو ذکر اہل بیت کے سلسلے میں اپنی کوئی عالمی شخصیت رکھتے ہوں، اور اس صف میں جناب خطیب اکبر اللہ مقامہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ لیکن ممبئی میں 58 سال ایک جگہ پر عشرہ اولا محرم کا پڑھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جبکہ مجھے معلوم ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے دعوت نامے محرم کے سلسلے میں آئے، لیکن خطیب اکبر نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، میری خدمات عشرہ اولا کے لیے جو ہیں وہ صرف اور صرف ممبئی میں مسجد ایرانیان، اس زمانے میں مغل مسجد کہی جاتی تھی، اب مسجد ایرانیان ہے، اس کے ممبر کے لیے ہے۔ اور یہ ان کا حق تھا کہ ان کی یاد میں کوئی ایسی چیز قائم کی جائے کہ جسے دیکھ کر ہم یاد کر سکیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جے جے ہاسپٹل سے جو راستہ سیدھا مسجد ایرانیان کو آتا ہے، وہی ان کے نام کا چوک بنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف مین روڈ آ رہی ہے، اور اس مین روڈ سے جو راستہ آ رہا ہے وہ مسجد ایرانیان کو آ رہا ہے۔ ہم تمام مومنین ممبئی کی طرف سے، چونکہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور ہمارے فخر کا یہ مقام ہے کہ ہم کسی ہمارے عالم دین کی خدمات کو سراہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ حکومت کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، جو ان سب چیزوں سے واقف ہوتے ہیں، انہیں ان کی یاد میں ایک چوک قائم کیا جا رہا ہے۔ ہم حکومت مہاراشٹر اور خاص کر ممبئی میونسپل کارپوریشن کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس بات کا پاس و لحاظ رکھا اور خیال رکھا کہ جس شخصیت نے دینی خدمات کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے مقصد کے لیے کر رہے تھے۔ اگر جن لوگوں نے تقاریر سنی ہے خطیب اکبر کی، وہ کسی ایک مسلک یا فرقے سے متعلق نہیں تھی، وہ انسانیت کی گفتگو کرتے تھے۔ تو ان کی ان خدمات کو سراہا ہے، یہ ہمارے لیے یقیناً قابل قدر بات ہے، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا، میونسپل کارپوریشن کا، اور یہاں کے کارپوریٹر کا۔ کارپوریٹر نے بھی کوشش کی، جنیجا نے اس کام کو شروع کیا تھا اور اس نے کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ اور ساتھ ساتھ مقام شکریہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال صفدر کرم علی نے جو انیشیٹو لیا ہے، جو محنت کی، جو دوڑ دھوپ کی ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنے اس قلبی لگاؤ کا مظاہرہ کیا جو خطیب اکبر سے ان کو تھا اور ہے، اور انشاءاللہ رہتی زندگی تک رہے گا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور محنت کی اور دوڑ دھوپ کی ہے۔ یہ ہوا ہے، اب کل اس کا افتتاح ہونے والا ہے۔ اب بمبئی کے مومنین کی بھی محبت کا کل امتحان ہے کہ آپ نے ان کی مجلسیں سنی ہیں، ان سے قربت آپ کو اختیار رہی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ خود آپ کے دل میں
کیا مقام ہے اور کیا جگہ ہے ان کے لیے. اور مجھے یہ یقین ہے کہ والہانہ طور پر ممبئی کے مومنین کل انشاءاللہ اس جلسے میں شرکت کریں گے، جو ٹھیک بعد نماز مغربین یہاں شروع ہو جائے گا. جو چونکہ کووڈ کا زمانہ ہے اور گورنمنٹ کے گائیڈ لائنس آ چکی ہیں، تو ہم کسی چیز کو کوئی قانون کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. مختصر پروگرام ہمارا ہوگا، ہم ایک خراج پیش کریں گے، اور انشاءاللہ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر یہ جلسہ اس کو ہم دوبارہ منعقد کریں گے کسی بھی پلیٹ فارم کریں، چاہے ہم شیعہ پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے کریں اس پروگرام کو، یا مسجد ایرانیان میں اور بھی لوگوں کے تعاون سے اس بات کو کریں. ایک شاندار جلسہ کریں گے. لیکن اس وقت کل جو ہے وہ افتتاحی پروگرام ہے، ریبن کٹے گا انشاءاللہ، رونمائی اس جگہ کی ہوگی، وہاں جو سائن بورڈ لگے گا، اور اس کے بعد پھر یہاں فوراً جلسہ شروع ہو جائے گا. مومنین سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں اور کووڈ کی جو گائیڈ لائنس ہیں یعنی ماسک اور ڈسٹنس کا خیال رکھیں. یقیناً ناظرین، جیسا کہ خطیب اہل بیت علی جناب مولانا ظہیر عباس رضوی صاحب قبلہ نے خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ مرحوم کے حوالے سے کہا، 58 سال تک مسجد ایرانیان سے ذکر سید الشہداء آپ نے کیا ہے. آج کے دور میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی عالم کی کوئی نہ کوئی متنازع ویڈیو آپ کو واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ مل جائے گی. لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسی مسجد ایرانیان میں خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ کی مجلس کو سننے کے لیے، چاہے وہ شیعہ حضرات ہوں، چاہے وہ سنی حضرات ہوں، چاہے وہ بوری فرقے کے افراد ہوں، تمام کے تمام افراد، اور صرف مسجد ایرانیان میں نہیں بلکہ پوری ڈونگری میں جو سبیل امام حسین کا اہتمام کیا جاتا ہے وہاں پر لوگ بیٹھ کر مجلسیں سنتے تھے. مہاراشٹر کا پورا محکمہ، ایجنسیاں جو پولیس محکمہ ہے، مستقل طور پر نگاہ بنائے ہوئے تھی. لیکن 58 سالوں میں کبھی خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ کے بیان پر کوئی بھی سوال یا نشان نہیں لگا سکا. آئیے ناظرین، خطیب اہل بیت علی جناب مولانا فرزند خطیب مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ مولانا اعجاز عباس صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا اعجاز عباس صاحب قبلہ ممبئی میں خطیب اکبر کے نام پر جو یہ پروگرام اور جو چوک کا افتتاح ہے، یہاں کے مومنین کی محبت، صفدر کرم علی صاحب کی کوشش، کارپوریشن اور مہاراشٹر حکومت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اپنے پورے خانوادے کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور شکریہ میں سب سے پہلے جو میں شروعات کروں وہ آپ کے چینل سے کروں کہ SNL چینل اور زین العبا 72 اس کا شکریہ کہ آپ اس کو نشر کر رہے ہیں. اور اس پروگرام کے لیے جو اس چوک کا نام میرے والد مرحوم کے نام پر رکھا گیا، میں مہاراشٹرا سرکار، گورنمنٹ آف مہاراشٹرا، ممبئی میونسپل کارپوریشن اور خوجہ جماعت کے پریزیڈنٹ جناب صفدر بھائی کرم علی، ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ جن کی محنتوں سے اور گورنمنٹ آف مہاراشٹرا، ممبئی میونسپل کارپوریشن، جنہوں نے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کے نام سے ایک چوراہے کا نام، ایک چوک کا نام خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر چوک رکھا. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی، بڑی مسرت اور بڑے فخر کی بات ہے. اس کے لیے ہم شکریہ ادا کریں گے، اور خاص طور سے جناب صفدر بھائی کرم علی، خوجہ جماعت کے پریزیڈنٹ، ان کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزادی سلام اللہ علیہ کی ولادت کی شب میں یہ جو افتتاح ہونے جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے دنیا کو ایک پیغام یہ بھی دیا جاتا ہے کہ شہزادی کے لال کے ذکر کی منزلت یہ ہے کہ اگر خطیب اکبر علی اللہ مقامہ نے اپنی پوری زندگی ان کے لال کے ذکر کے لیے وقف کر دی تھی تو یہ حق بنتا تھا. شہزادی سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی شب میں شہزادی کے لال کے ذاکر کے نام کا جو چوک اور اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، یہ دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب تم اب ان کے ذکر کے لیے اپنی زندگی وقف کر دو گے تو یہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کریں گے کہ تم مرنے کے بعد بھی یاد رکھے جاؤ گے. میں اپنے دوستوں سے، نوجوانوں سے
اپنے بھائیوں سے، انجمن ہائے ماتمی سے، ادارے سے، تمام اداروں سے ممبئی کے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ جب چاند نمودار ہوتا تھا ممبئی میں ماہ محرم کا، ایک عجیب سا سما ہوتا تھا، 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک پورا ممبئی بند ہو جاتا تھا خطیب اکبر کو سننے کے لیے. خدا ان کے درجات کو بلند کرے. اپنے دوستوں سے ضرور گزارش کروں گا کہ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں. ممبئی میونسپل کارپوریشن کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ بہت بڑا اقدام کیا، اور ہم اپنی پوری کمیونٹی، اپنی شیعہ قوم کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. SNN چینل اور زین الابا 72 چینل کا بھی شکریہ کہ ہماری اس آواز کو، ہماری اس نحیف سی آواز کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور اس کے ذریعے سے تمام احباب سے گزار ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں، اور وہ جو خراج عقیدت سرکار خطیب اکبر علی اللہ مقامہ کو دینی چاہیے، یقیناً آپ کی شرکت کے ذریعے سے وہ خراج عقیدت پیش کی جا سکتی ہے. آئیے ناظرین، مسجد ایرانیان کے روح رواں محترم علی نوازی صاحب، اور جیسا کہ ناظرین مجھے یاد ہے کہ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ کا جو آخری عشرہ مرحوم نے اس مسجد ایرانیان میں پڑھا تھا، اور شہید باقر نمر کے حوالے سے ایک پروگرام تھا، وہ تصاویریں بھی میرے پاس موجود ہیں. شاید وہ آخری ملاقات علی نوازی صاحب سے رہی ہو، اور باقاعدہ نوازی صاحب نے ممبر تک مرحوم کو پہنچایا تھا. اس پرمسرت موقع پر علی نوازی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے، السلام علیکم. یہاں مولانا ظہیر عباس صاحب، مولانا اعجاز صاحب، انہوں نے جو میں نے سوچا تھا کہنے کے لیے، کیونکہ آئی ایم ناٹ این اوریٹر، سوچنا پڑتا ہے کہنے کے لیے، تو ماشاءاللہ سب کچھ کہہ دیا ہے. اب وہ جو آپ مجلس کی بات کر رہے ہیں، اس روز کچھ عجیب ہی مطلب ماحول تھا، اور بتایا نہیں جا سکتا ہے. اور مولانا کچھ عجیب سی باتیں بھی کر رہے تھے، تو وہ چیز بہت دل کو لگی تھی. یعنی میں کافی ٹینشن میں تھا اس روز. اس کے بعد میں مولانا اعجاز صاحب اور مولانا یاسوف عباس صاحب کافی ہم لوگ نے ڈسکس کیا، اور انہوں نے کافی ہمارے ساتھ میں ہمیشہ قدم پہ قدم رکھ کے ہم لوگ نے بہت ڈیسیجنس لیے ہیں. اس کے لیے ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ جب بھی ہمیں کچھ مطلب ان کا ہاتھ کی ضرورت پڑی ہے، انہوں نے اپنا ہاتھ ہمیشہ دیا ہے. اور جہاں تک کہ یہ چوک کی بات ہے، تو میں صرف ایک ہی ون سینٹنس میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ کے نام میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، یا آپ کو نام چینج کرنا ہے، تو آپ کو گیزٹ میں جا کے آپ کے پیر کو بولتے ہیں نا کہ جوتے جو کھنس جاتے ہیں، صرف آپ کو اپنا خود کا نام چینج کرنے کے لیے. تو یہ جو کام ہو رہا ہے نا، اس کو ہماری قوم کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں سمجھے. جس نے بھی ہمارے گورنمنٹ آف مہاراشٹرا، کارپوریشن، صفدر بھائی، صفدر انکل جس کو ہم کہتے ہیں، اور امین پٹیل صاحب، انہوں نے جو کیا ہے، دس از اے ہسٹوریکل مومنٹ. آج تک کافی لوگ، کافی مسلم ناموں کے چینجز ہوئے، لیکن یہ جو رسپیکٹ دیا ہے، ہمارے عالم دین کو رسپیکٹ ملی ہے. تو اس کے لیے ہم ان سب کا شکر گزار ہیں، اور ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے مومنین سے کہ جیسے کہ مولانا نے کہا کہ کل ہمارے مومنوں کا امتحان. ناظرین، انشاءاللہ SNN چینل اور زین العباد 72 کے علاوہ بہت سارے چینلوں پہ کل کا پروگرام براہ راست لائیو ہوگا. زین العباد 72 SNN چینل کی بھی گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں کووڈ کا خیال کرتے ہوئے جو گائیڈ لائن حکومت کی جانب سے ہے، اپنی محبت کا آپ ثبوت دیں. اور یقیناً جیسا کہ ہمارے علماء کرام اور بزرگان نے کہا ہے کہ بڑا کام ہے یہ، خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب مرحوم کے نام سے جو چوک کا کل افتتاح اور پروگرام ہے. اسی طرح دیکھتے رہیں SNN چینل. زین العباد 72 چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. میں لباس وفا کیمرہ مین نفیس کے ساتھ آپ سے چاہوں گا اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.